اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیج دیں محمد قرآن کریم کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کہ جس کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں یہ دوسرا بیان ہے، ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ہمارا ٹاپک ہے اور اسی ٹاپک کے اوپر ساری مناسبات پر گفتگو ہوگی۔ ہمارا اور امامت کا بڑا گہرا رابطہ ہے، اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ مناسبتیں، یہ ولادتوں پہ محفلیں، یہ شہادتوں پہ مجلسیں، ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو امامت کا تعارف کراتی ہیں تاکہ آپ جاہلیت کی موت نہ مریں، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہو کہ میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب یہ تفسیروں میں موجود ہے کہ وہ کون سی شخصیتیں ہیں جو آپ کے قربا ہیں اور جن کی مودت کا حکم قرآن نے دیا ہے، تو تمام تفسیروں میں بغیر کسی مذہب کی قید کے آپ کو ملے گا وہ علی ہیں، اولاد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہیں، کہ آپ ان سے مودت اختیار کیجئے، آپ ان سے محبت کیجئے، آپ ان کی سیرت پہ عمل کیجئے، اس لیے کہ امام معصوم ہی بتا سکتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو اللہ سے قریب کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان ہادیان دین کو معصوم بنایا، بے گناہ بنایا، بے عیب بنایا، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا ہے تمہیں فالو کرنا ہے امام کو۔ تو اگر ہمیں امام کو فالو کرنا ہے اور امام آج کچھ صحیح کرے کل کچھ غلط کر دے
اور اسلام کہتا ہے امام کو فالو کرنا ہے، تو پھر مجھے اسے صحیح میں بھی فالو کرنا پڑے گا اور غلط میں بھی فالو. اور جب میں غلط میں فالو کروں گا تو پروردگار کو کوئی حق نہیں ہے مجھے عذاب دینے کا، اس لیے کہ میں تو کہوں گا پروردگار میں نے تو امام کو فالو کیا تھا، امام ہی نے غلط کر دیا تو میں کیا کروں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی اور رہنما بن کے آئے وہ معصوم ہو، وہ بے گناہ ہو، تاکہ وہ ایسے کام کرے جو اللہ سے آپ کو قریب کر سکے. تو یہ عقلی تقاضا بھی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر بے گناہ نہیں ہوگا تو ہم اس کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے. عمل نہیں کر سکتے تو امام کو بھیجنے کا مقصد، میں بالکل آسان زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے میری بات سمجھ لیں، کہ عقلی طور پر امام کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے اور ہر چیز میں اطاعت کریں گے تو اگر غلط بات وہ کرے گا تو اس میں بھی اطاعت کرنی پڑے گی، اور جب اس میں اطاعت کرنی پڑے گی تو مذہب سے ہم دور ہو جائیں گے. تو لہذا عقل کہتی ہے کہ وہ معصوم ہونا. ابھی قرآن چھوڑیے، حدیث چھوڑیے، روایتیں چھوڑیے، آیتیں چھوڑیے، آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ جس کے آپ پیچھے چلنا چاہتے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے یا غلط ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. تو ابھی قرآن تو الگ ہے، حدیثیں تو الگ ہیں، آیات اور روایات تو الگ ہیں. سب سے پہلے تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. اور اسی لیے اللہ نے ایسے رہنما اور ایسے ہادی دنیا میں بھیجے کہ نہ تو وہ بالکل ہم جیسے تھے اور نہ وہ بالکل ہم سے الگ تھے. اب میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا مقدمہ ہے، بڑی فلسفی بات ہے. یعنی امام اور نبی کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے تو وہ ہم سے الگ بھی نہیں ہے. دیکھنے میں ہم ہی جیسے ہیں، کھاتے ہماری طرح، پیتے ہماری طرح، شادی ہماری طرح، بچے ہماری طرح، سوتے ہماری طرح، جاگتے ہماری طرح، ہر چیز ہماری طرح کریں گے. سمجھ رہے آپ؟ بھوک انہیں بھی لگے گی، پیاس انہیں بھی لگے گی، پریشانی انہیں بھی ہوتی ہے، جو آپ کو ہوتی ہے وہی ہمیں بھی ہوتی ہے، وہی انہیں بھی ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے، اس پہ غور فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آنے والا ہے. اور وہ یہ کہ اللہ نے ایسا نہیں پیدا کیا کہ بالکل ان کو نور بنا کے بھیجا ہو، بالکل نور. اس لیے کہ اگر وہ بالکل نور ہو جائیں تو ہم جیسے لوگ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اور اگر وہ بالکل ہم جیسے ہو جائیں تو خدا سے اتصال کیسے کریں گے؟ نہیں، مطلب ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. یہ بہت مجھے آخر میں بیان کرنی چاہیے تھی یہ بات، لیکن میں شروع میں کر بیٹھا. وہ کیا ہے کہ نہ تو آل محمد بالکل نور ہیں، یعنی صرف نور ہیں، بشر نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی نہ کیجیے گا کہ اپنے جیسا سمجھ لیں، چونکہ بالکل بشر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اگر دیکھیے، اللہ ہے کمال مطلق، اللہ ہے نور، ہم ہیں خاک کے پتلے، اللہ ہے نور. تو آپ یہ بتائیے، اللہ کا کمال روکتا ہے کہ وہ ہم تک آئے، ہمارا نقص اور کمزوری روکتی ہے کہ ہم اس تک جائیں. تو وہ ہم تک آ نہیں سکتا اور ہم اس تک، تو بتائیے ہدایت کیسے ہوگی پھر؟ اللہ ہم تک کبھی آئے گا نہیں، اور ہم اللہ تک کبھی، اور اگر کبھی جائیں گے تو آئیں گے نہیں. سمجھ رہے آپ مسئلہ؟ تو اللہ تک ہم جا نہیں سکتے اور اللہ ہم تک آ نہیں سکتا. تو اگر وہ بالکل نور ہو جائیں جس طرح اللہ نور ہے تو پھر وہی پریشانی ہے، نور ہم تک آ نہیں سکتا. اور اگر وہ بالکل ہم جیسے ہو جائیں تو وہ اللہ تک نہیں جا سکتے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہادی ایسا ہو کہ جو نور بھی ہو اور بشر بھی ہو. ایک حصہ اس کا بشریت سے تعلق رکھتا ہو، ایک حصہ اس کا نور سے تعلق رکھتا ہو. یعنی نور کے حصے سے، نور کے جنبے سے نور سے لے گا، بشریت کے جنبے سے ہم کو پہنچائے گا. توجہ چاہتا ہوں بھائی، مسئلہ تھوڑا سا ایک صلوات پڑھیں تاکہ ہلکا ہو جائے یہ مسئلہ. اللہم صل محمد وعجل
ہاں ذرا اور بآواز بلند صلوات، چونکہ شب جمعہ بھی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو اب ہادی کو آپ پہچان رہے ہیں. ہادی نہ تو بالکل بشر ہو سکتا ہے، نہ بالکل نور ہو سکتا ہے. اگر بالکل نور ہو جائے تو اللہ کی طرح ہو جائے، اگر بالکل بشر ہو جائے تو ہم جیسا ہو جائے. تو لہذا ہدایت ممکن نہیں ہے. اچھا میاں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے امام اور نبی بھیجے، ورنہ اللہ اگر ایک طریقے کو ایجاد کر دیتا اور وہ کیا کرتا، نہ کسی آدم کی ضرورت تھی، نہ نوح کی ضرورت تھی، نہ موسیٰ کی ضرورت تھی، نہ عیسیٰ کی، نہ ابراہیم کی، نہ انبیاء کی، نہ رسولوں کی، اماموں کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں کرتی. اور آپ عمل بھی کرتے. یہ 1,24,000 آ گئے تب ہم بے عمل ہیں، 12 آ گئے تب ہم بے عمل ہیں. لیکن اگر وہ ایک کو بھیج دیتا کوئی بے عمل ہی نہ ہوتا. مثلا خالی ایک کو بھیجا تھا ملک الموت کو، اور وہ آتا صبح کے وقت، نماز پڑھتے ہو صبح کی یا گلا دباؤں؟ بتائیے کون نہ پڑھتا؟ کوئی ہے ایسا؟ یا مثلا آپ نے اپنے بھائی کا حق مار لیا، میراث دینے کو تیار نہیں ہو، زمین جائیداد غصب کر لی، اس کی دینے کو تیار نہیں ہو، کسی نبی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ملک الموت کو بھیجتا کہ میاں میں آؤں، آپ زمین دیں گے بھائی کی یا میں آؤں؟ ارے نہیں جناب آپ نہ آئیے، میری بھی دے دیجئے چاہے. کرتے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر ملک کو بھیج دیتا، ملک الموت کو، تو آپ سے مغرب بھی پڑھوا لیتا، عشاء بھی پڑھوا لیتا، میاں رمضان المبارک کے کیا ہے پورے سال کے روزے رکھوا لیتا. بتائیے رکھتے یا نہ رکھتے؟ ایمانداری سے بتائیے. اور اگر کوئی اتنا شجاع ہو تو رب ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ نہیں وہ آئے گا تو میں نہیں کروں گا. سب کو کرنا، مولوی، عالم، مجتہد، علامہ، سب جس سے چاہتا کرا لیتا اور ہر کام کرا لیتا، عبادتوں پہ عبادتیں کرا لیتا، میراث بٹوا دیتا، حق دلوا دیتا، کسی کی زمین پہ قبضہ ہی نہ ہوتا، خالی ملک الموت آ جاتا، نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی، نہ اماموں کی، اور ہم سب کرتے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر قہار ہوتا تو یہ کرتا، جبار ہوتا تو یہ کرتا، مگر وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے. اس نے اپنے لطف و کرم یہ کیا کہ نبی بھیجے، رسول بھیجے. اچھا ان کو بھی سخت نہیں کیا. مولوی زیادہ سخت ہو جاتا ممبر پہ، نبی سخت نہیں ہوتا، رسول سخت نہیں ہوتا، ہمارا امام سخت نہیں ہوتا. ان کی ڈیوٹی یہ نہیں لگائی اماموں کی کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لانا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے حج پہ لے جانا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے سب کچھ کرنا. نہیں، امام کی ڈیوٹی نہیں. امام کا حق یہ ہے، باطل یہ ہے، اچھا یہ ہے، برا یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، کرنا آپ کو ہے. اگر اللہ کو مجبوری کی عبادت چاہیے ہوتی تو ملک الموت کو بھیج کے عبادت کروا لیتا. اللہ کو چاہیے تھی اختیاری عبادت. ایک طرف شیطان اپنی طرف بلا رہا ہو، ایک طرف امام اپنی طرف بلا رہا ہو، جو اپنی مرضی سے آ جائے وہ ہمارا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اچھا بتائیے آپ میری بات سے ایگری ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ نبی اور رسولوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ ہم جبری عبادت نہیں چاہتے، ہم آپ کو اپنے اختیار پہ چھوڑ کے عبادت کرانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں عبادت چاہیے ہوتی، پہلے تو اپنے مائنڈ سے شارجہ کے مومنین، میرے ناظرین جہاں جہاں یہ محفل سنی جا رہی ہے وہ غور فرمائیں، عبادت کر کے اللہ پہ احسان نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات اگر اس کا سجدہ بھی کرنے لگے تو اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر پوری کائنات سجدہ چھوڑ دے تو بھی اس پہ کچھ اثر نہیں ڈال سکتے. سجدہ ہے تو تمہارے فائدے کے لیے، عبادت ہے تو تمہارے فائدے کے لیے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. یہ معصوم نے فرمایا پروردگار میری عبادتیں تجھے عروج نہیں دے سکتی، اور اگر میں نہ کروں تو تجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو نے کروائی میرے فائدے کے لیے. لیکن ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھ کے اللہ میاں پہ احسان کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے ارے نماز کا پابند ہوں بھائی،
ارے تو پابند ہو تو بھائی کسی پہ احسان تھوڑی ہے کہ پابند ہیں آپ. اللہ کا کچھ نہیں جاتا. ایسے ہی اگر پورا ورلڈ آل محمد کے خلاف ہو جائے تو آل محمد کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اگر پوری دنیا ان کے دروازے پہ سجدہ ریز ہو جائے تو آل محمد میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. تو کل ملا کے میری تمہید مکمل ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے امام کا ایک جنبہ نور رکھا ہے، ایک جنبہ بشریت کا رکھا ہے. نور کے جنبے سے ادھر سے لیں گے، بشریت کے جنبے سے آپ کو دیں گے. مگر دنیا بہک گئی ان کے بارے میں، اور بہکی کس طریقے سے کہ جنہوں نے خالی بشریت کو دیکھا وہ اپنے جیسا کہنے لگے، جنہوں نے خالی نور کو دیکھا وہ خدا کہنے لگے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اور خلاصہ کیا ہے کہ نہ بالکل آپ بشر ہیں اور نہ بالکل آپ نور ہیں. یہ ہے آل محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور یہ ماہ رجب، یہ سعادت ہے آپ کی کہ آج آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور کل ان کی شہادت ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کچھ رجب کیا؟ اللہ کا عظیم مہینہ. کل بھی میں نے بیان کیا تھا، آج بھی تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا رفتہ جو ہے آپ ان سے قریب ہو سکیں. رجب 3 چیزیں اسے یاد رکھیے. ماشاءاللہ جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لکھ لیں، اپنے دلوں پہ لکھ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں. اور وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ رجب کے مہینے میں اگر اسلام نے سب سے زیادہ ثواب رکھا تو وہ رکھا روزے کا. روزے کا بے حد ثواب ہے، اور اتنا ثواب ہے کہ معصوم نے فرمایا، بڑی حدیث ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث مجھے ملی آج کتابوں میں. فرماتے ہیں لو اوتیا ملء الارض ذهبا ما كان افضل من صوم. اگر آپ پوری زمین کو سونا بنا کے راہ خدا میں بھی خرچ کر دیں گے تو بھی رجب کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. آپ کے دلوں پہ تھوڑا سا اثر ہوا؟ آپ نے محسوس کیا؟ لو اوتیا ملء الارض ذهبا. اگر زمین کو سونا بنا لیں آپ، زمین سونے کی ہو گئی، گھر میں نہ رکھیے اسے، راہ خدا میں خرچ کر دیجئے. تو ایک طرف ہے اس راہ خدا میں سونا خرچ کرنے کا ثواب ہے، ایک ہے ایک روزے کا ثواب رجب میں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. وہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک بندوں کا مہینہ ہے. یعنی دیکھیں کس طرح، چلیے غور کیجئے. رجب کس کا مہینہ؟ اللہ کا. شعبان کس کا مہینہ؟ میرا. اور رمضان المبارک تم لوگوں کا، بندوں کا مہینہ، مومنوں کا مہینہ، اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے. اب آپ دیکھیے رجب اللہ کا مہینہ، یعنی کیا مطلب؟ اگر عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے تو رجب میں کریے. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے تو عقیدہ رسالت مضبوط کریے کس میں؟ شعبان میں. رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. امت میں سب سے افضل ہیں محمد و آل محمد. بات سمجھ رہے؟ تو اس میں عقیدہ ولایت مضبوط کیجئے. یہ تو میں نے آپ کو روایت سنائی.
رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان بندوں کا مہینہ، اسے علی کی ولادت کے بعد سے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پہلے عقیدہ ولایت مضبوط کرو، جب عقیدہ ولایت مضبوط ہو جائے گا شعبان میں عقیدہ رسالت مضبوط کرو، جب عقیدہ رسالت مضبوط ہو جائے رمضان شہر اللہ ہے تو عقیدہ توحید مضبوط کرے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک اچھی سی صلوات پڑھ کے تاکہ محفل کا ماحول بہت اچھا بن جائے یہاں پر۔ اللہم محمد و آل وعجل۔ یہ ہے عزیزو، تو رجب اللہ کا مہینہ یا اس طرح کر لی، رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ۔ اب اس میں آپ غور فرمائیں اتنے زیادہ اعمال کی تاکید کیوں؟ رجب میں اتنے زیادہ، حد یہ ہے روایت میں موجود ہے، بڑی عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی، نبی فرماتے ہیں جو انسان رجب میں یا جو حرام مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں جو 4 ہیں، کل میں نے آپ کو بتائے تھے، ریپیٹ نہیں کرنا ہے، اسے کیسٹ کوئی سن لیجئے گا پتہ چل جائے گا، چونکہ اتنا میٹر ہے ماشاءاللہ، وہ تو 1 گھنٹہ کم پڑ رہا ہے۔ کیا رجب میں امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں جو انسان خالی 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے، اور وہ 3 دن بھی شریعت نے بتائے، کیا پہلا دن شب جمعہ یعنی جمعرات، دوسرا جمعہ، تیسرا سٹرڈے سنیچر، پھر کہہ لیجیے انگریزی میں کہہ دوں یا عربی میں ہی؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ ہاں تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، فرائیڈے، سٹرڈے اور ہاں تھرسڈے، اب تھرسڈے، فرائیڈے، سٹرڈے، یہ 3 دن نبی فرماتے ہیں جو ان مہینوں میں خالی 3 دن روزے رکھ لے تو اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ 900 سال جیو گے کیا؟ کون جیے گا 900 سال؟ 100 سال میں تو میاں حالت خراب ہونے لگتی ہے، کہتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، جی خود ہی تمنا کرنے لگتا ہے موت کی 100 سال میں پہنچنے کے بعد، پروردگار اب تو اٹھا ہی لے مجھے۔ تو 900 سال کہاں جیئیں گے آپ؟ جب جیئیں گے نہیں تو عبادت کے لائق کیسے ہوں گے؟ عبادت کریں گے کیسے؟ اللہ نے آپ کو بہترین موقع عنایت فرمایا کہ خالی رجب میں 3 روزے، جمعرات کا، جمعے کا اور ہفتے کا، یہ 3۔ اچھا یہ بتائیے کتنا بھاری عمل بتا دیا میں نے آپ کو، مطلب ایسا جیسے بہت ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور اگر آپ کہیں گے جوان ہیں ہم، جاب پہ جاتے ہیں، تو بھائی مسئلہ یہ ہے جو جوانی میں روزہ نہ رکھ سکے وہ بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ پھر بڑھاپے میں تو ویسے ہی نہیں رکھے جاتے۔ روزہ ہے ہی طاقت کا، روزہ ہے ہی جوانی کا، روزہ ہے ہی آپ جیسے لوگوں کا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبادت سے منہ نہ موڑیے، 900 سال کی عبادت ہے اگر آدمی 3 روزے رکھ لے خالی، اور 3 غسل ہیں اس مہینے میں، 3 غسل، میں زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، 3 غسل ہیں۔ پہلا غسل پہلی رجب، دوسرا غسل 15 رجب، تیسرا غسل آخر رجب۔ اب یہ پہلے رجب والا تو چھوٹ گیا آپ سے، آگے نہ چھوڑیے۔ نبی نے فرمایا جو انسان رجب میں خالی 3 غسل کر لے، پہلی رجب، 15 رجب اور آخر رجب، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کون سا بھاری ہے؟ جب آپ جاتے ہیں جاب پہ تو غسل کر کے جاتے نہیں جاتے؟ نہا کے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ ہر آدمی صبح کے وقت جاتا ہے، نہا کے جاتا ہے، مگر اللہ یہ رجب میں 3 دن غسل کرا کے کہا روز نہاتے ہو اپنی مرضی سے، ان 3 دن میں نہا کے دیکھو ہماری مرضی سے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے۔ اور اب جو مثلا نہیں کر سکے پہلی رجب میں، تو کل 2 رجب ہے اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کل تو جمعہ بھی ہے،
تو دو غسلوں کی نیت آپ ایک ساتھ کرتے ہیں، غسل رجب بھی کرتا ہوں، غسل جمعہ بھی کرتا ہوں۔ ایک یہ بھی اسلام نے بڑی آسانی کی، میں یہ مسئلہ ایک صلوات بھیجے تو میں یہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں میں پڑھنے میں مزہ اسی لیے آتا ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو غور کریے انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر کسی انسان پہ کئی غسل ہو جائیں، کئی غسل ہیں، تو اسلام یہ نہیں کہتا ہر غسل کو الگ الگ کریے آپ۔ مثلا پہلی رجب بھی ہے، ایک اس کا غسل ہو گیا، اور جمعہ بھی ہے، دوسرا غسل اس کا ہو گیا مثلا، ٹھیک ہے؟ یا مثلا 13 رجب بھی ہو گئی اور جمعہ بھی ہو گیا، یا 15 رجب ہو گئی اور جمعہ ہو گیا، تو 15 رجب بھی ہے ایک، جمعہ بھی ہے دو، آپ نے ایک غسل اپنے اوپر واجب بھی کر لیا، 3، میت کو آپ نے چھو بھی لیا، 4۔ تو اب یہ 4 اب اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا بھائی، ورنہ ہو تو جائیں گے کہیں اور بھی، سمجھ رہے؟ میت کو چھو لیا 1، غسل واجب ہو گیا 2، اسی طرح جمعہ ہو گیا 3، یا غدیر پڑ گئی مثلا، ایک غدیر کا ہو گیا 4، تو اب اس طرح آپ پہ 4-5 غسل ہو گئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے بڑا غسل ہے، واجب غسل ہے، اس کی نیت کریے، نیت ہی میں ان کو بھی شامل کر لیجئے، غسل ایک ہی کر لیجئے، ثواب 4 کا لے لیجئے۔ کتنا دین آسان ہے، مطلب یہ نہیں کروایا اب آپ کوئی غسل جمعہ کریے، پھر غسل غدیر کریے، پھر یہ غسل رجب کریے، نہیں، ایک ہی غسل میں آپ کا سب کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو 3 غسلوں کا عمل کر لیجئے، 3 روزوں کا عمل کر لیجئے۔ اور یہ جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، ان کی ماں کا نام ہے جناب سمانہ خاتون۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیے۔ امام کی ماں کا نام ہے سمانہ خاتون۔ سمانہ خاتون کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو روایت میں موجود ہے، آپ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی نقوش عصمت اٹھا کے دیکھیے، اس میں بھی عربی کتابوں میں نہ جائیے، اردو میں بھی دیکھ لیجیے، اس میں انہوں نے لکھا کہ پوری زندگی، پورے سال کے جو روزے رکھتی تھی اسے سمانہ کہتے ہیں۔ جب ماں اتنی پاکیزہ ہو تو نقی جیسا بیٹا ملتا ہے۔ بس اللہم صلی وآل وعجل، اس کا آج بتا دوں گا انشاءاللہ کیوں میں عجل فرجہم کہلوا رہا ہوں۔ تو عزیزو یاد رکھیے کہ سمانہ، آپ کی والدہ کا نام جناب سمانہ خاتون، اور آپ کے والد کا نام تو خود ہی بتا دیں گے آپ۔ والد کا نام کیا ہے؟ اتنا بھاری سوال میں نے نہیں پوچھا آپ سے۔ امام محمد۔ اچھا یہ بھی کرم ہے اللہ کا، ورنہ اکثر ہمارے شیعوں کو تو باپ کا نام بھی نہ پتہ چلتا، مگر یہ اللہ نے کرم کیا کہ امام کا باپ امام ہی ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے؟ تو اب اس سے بھی میں نے آپ کو ایک ہنٹ دے دیا، آپ اندازہ لگا دیجئے، 10ویں کا باپ پوچھے تو 9واں بتا دیجئے بے جھجک، 9ویں کا باپ پوچھے تو 8واں بتا دیجئے، 8ویں کا باپ پوچھے تو 7واں بتا دیجئے۔ یہ اسلام نے رکھا امام کا باپ امام ہوگا، ماں کے بارے میں ایسا نہیں رکھا، وہی ہمیں یاد نہیں ہے، نہیں یاد ہوتا اکثر۔ کمال کی بات ہے، ہم شیعہ آل محمد گھر میں پیدا ہوئے، اماموں کے جاننے والے، ان کے ماننے والے، ماں کا نام اکثر پتہ، ولادت شہادت کا پتہ نہیں ہوتا میاں، نہ فنکشن ہوتے نہ پروگرام ہوتے۔ اس لیے کہ ایک مجھے حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک سے پوچھا کہ بتائیے امام کتنے؟ کہا امام 12۔ کہا گنیے؟ کہا مولا علی 1، امام حسن 2، امام حسین 3، جناب عباس 4، اور اس کے بعد گنتے گنتے پھر 12ویں تک لے گئے، اب بیٹھے 13 بیٹھ گئے۔ اور نے کہا ابھی تو تم نے کہا تھا امام 12 ہے، دوبارہ گنو، اور نے پھر دوبارہ گنے، پھر وہی جناب عباس کو شامل کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے، تو لہذا جناب عباس کا نام لیتا ہے۔ آخر میں گنتی میں پھر 13 بیٹھتے، کوئی امام ہے 12، تم گن رہے ہو 13۔ کہا نہیں، اصل میں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، ان میں سے تقی نقی میں سے کسی کو نکالو، ایک کو، یا تقی نکال دو یا نقی نکال دو۔ کیوں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں غلطی آپ کی نہیں، غلطی ہماری ہے،
ہم ممبر والوں کی ہے، چونکہ ہم ایسا ہی بیان آپ کو سناتے ہیں جس پہ آپ داد دیں، جس پہ آپ اٹھیں، جس کے آپ نعرے لگائیں، اس لیے کہ جب کوئی نئی بات آپ کو بتائی جاتی ہے تو آپ بھی گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خطیب سمجھتا مجلس کو کیوں سلاؤں بھائی میں، اب وہ خود سلا کے قوم کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے۔ پھر یہ جو داد آئی ہے ہمارے یہاں، اس کی وجہ سے ہم وہ بیان دے ہی نہیں پاتے جو ممبر کے شایان نشان ہیں۔ یہ کہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے بھائی، جب کڑوی کڑوی باتیں کہیں گے ہاتھ کہاں اٹھیں گے، اس میں تو ہاتھ نیچے کو چل جائے گا اور بھی، خبر ہے؟ تو اب تقی نقی میں سے ایک کو نکالو۔ یہ واقعہ ہنسانے کے لیے میں نے نہیں کہا، یہ اس لیے کہا چونکہ ائمہ کی اہمیت آپ کو بتائی نہیں گئی۔ خالی گنتی میں جو ماں نے یاد کرا دیے تھے 12 ہیں، اسی 12 پہ باقی رہ گئے۔ اور مجلس میں بھی آئے تو مجلس میں یا مولا علی کا تذکرہ ملا، یا رسول کا ملا، یا امام حسین کا ملا، یا جناب زہرا کا ملا۔ اس کے بعد اوروں کا تذکرہ اگر 2-3 کا ملا تو مصائب میں ملا، باقی کا تو بیچاروں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ امام بیچاری نہیں، بیچارے ہم ہیں، ان کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ لہذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بیان کو اپنے اسی امام سے منسوب کر کے، تو ماں کا نام ہے کیا؟ سمانہ خاتون، جو مستقل روزے رکھتی ہیں، لیکن ان دنوں میں روزے نہیں رکھتے جن میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھے قبلہ کہہ رہے ہیں پورے سال کے روزے رکھتے، عید کا بھی رکھتی ہوں گی۔ آج کل چل گیا ہمارے مذہب میں بھی ایسے ایسے مولائی پیدا ہو گئے جو مولائی کے نام پہ ایک دھبا ہے، مولائی نہیں ہے، مولائیت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، مولائی ہیں۔ ہم تو کالا ہی کپڑا پہنیں گے عید کے دن بھی۔ اور یہ کون سی بات ہے بھائی؟ پہلی تو بات ہے تم غدیر کے غلام ہو، آقا نہیں ہو، تم آقا نہیں ہو، غلام ہو۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے مذہب میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا؟ آپ کو حق کیا بیٹھتا ہے بھائی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ میں تو نہیں، میں تو اگر وہاں جاؤں گا نا ادھر حج پہ تو میں تو احرام بھی کالا پہن کے جاؤں گا۔ ارے اسلام کہتا سفید پہن کے جاؤ، یہ کالا پہن کے جائے گا۔ کیوں جائے گا بھائی؟ یہ اسلام بے وارث مذہب نہیں ہے، اس کے 12 وارث ہیں، اور ایک وارث اب بھی پردہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام کو مظلوم نہ بنائیے۔ تو یہ من مانی اسلام میں نہیں چلنے والی۔ اچھا، جس کی بیوی تک پہ نہیں چلتی وہ مذہب میں چلاتا ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے اس میں بالکل آزاد ہے، چاہے جو بھی کچھ کریے سب کچھ چلنے والا نہیں۔ ہماری شہزادی جناب سمانہ خاتون روزے سال بھر کے رکھتی تھی، لیکن جن چیز میں شریعت نے حرام قرار دے دیا جن دنوں میں، ان میں روزہ نہیں رکھتے۔ مثلا عید کا روزہ حرام ہے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں میرا تو موڈ بن رہا ہے چونکہ میں عادت ہو گئی روزہ رکھنے کی، میں تو عید پہ بھی رکھوں گا، کیوں رکھو گے بھائی؟ اسلام کہتا ہے عقل مند وہ ہے جہاں ہم بڑھنے کو کہیں وہاں بڑھے، اور جہاں رکنے کو کہیں وہاں رکے۔ یہ ہوتا ہے مذہب والا، یہ ہوتا ہے علی کا شیعہ۔ تو باپ کا نام امام محمد تقی، ماں کا نام جناب سمانہ خاتون۔ 5 اولاد ہوئی امام کے، 5 اولاد۔ ان 5 میں سے پہلا بیٹا سید محمد، دوسرا بیٹا جعفر جسے جعفر کذاب کہتے ہیں، یہ وہی بیٹا ہے جس نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ امام زادہ ہے مگر امام نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ مذہب شیعت بڑا اساسی مذہب ہے، وہ امامت کو میراث میں نہیں دیتا۔ ارے امام حسن عسکری بھی 10ویں کے بیٹے ہیں اور وہ بھی 10ویں کا بیٹا ہے۔ آپ کسی کو بھی مان لیجئے نا۔ کہا نہیں، آپ کسی کو نہیں مان سکتے جسے ہم بنائیں، اسے ماننا ہوگا۔ جعفر کذاب جس نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور جب امام حسن عسکری دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، اور سب شیعوں کی آنکھیں لگی ہوئی تھی کہ جو بھی امام کی نماز پڑھائے گا وہی امام کا جانشین اور خلیفہ اور امام ہوگا بعد میں۔ اب یہ جو کھڑا ہوا تو مجمع کی حالت بدلنے لگی، کردار تو اس لائق نہیں ہے کہ جو امام بن سکے۔ ابھی 5 سال کا بچہ آیا، چچا کا دامن پکڑا امام زمانہ نے اور کہا آپ
یہاں سے جائیے، امام کی نماز امام پڑھا سکتا ہے. یا صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. وعجل. تو لہذا یہ میں نے آپ کو بتائی عزیزو، اس امام کی ٹوٹل ایج کل 40 سال. یہاں اس محفل میں اکثر لوگ امام سے بڑے بیٹھے ہوں گے، جن کی 45 ہوگی، 50 ہوگی، 55 ہوگی، ہے یا نہیں ہے؟ امام سے بڑے ہوں گے با اعتبار ایج کے اعتبار سے بڑے ہوں گے، عمر میں بڑے ہوں گے. ہمارے یہ 3 امام ہیں، یہ بھی آپ اپنے سینے پہ لکھ لیجئے چونکہ ہسٹری ہے پوری. 3 امام وہ ہے جن کو کم سنی میں امامت ملی ہے. نواں امام کل عمر ہے 25 سال. بتائیے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو 30-35 سال کے ہیں، امام محمد تقی سے باعتبار ایج بڑے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کل 25 سال عمر ہوئی ہے ہمارے اس امام کی، اور اس میں قید بھی ہے، اس میں امت کو دیکھنا بھی ہے، اس میں بادشاہان وقت سے ٹکراؤ بھی ہے. وہ 5ویں امام کی جب آئے گی 9ویں امام کی ہسٹری انشاءاللہ 10 رجب میں، تو اس میں بیان ہوگی. لیکن آپ کو بتا دیں کیا ایج ہے، مجھے سمجھائیے آپ کیا ایج ہے. یہ 25 سال کوئی ایج ہے؟ ہم اور آپ ہو جاتے 30 35 40 50 سال. امام کی 25، امام کو مار دیا گیا 25 سال میں. ان کے بیٹے کی کل عمر 7 سال جب باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے. امام علی نقی کی عمر 7 سال کل. 214 ہجری میں امام پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. مدینے کے پاس ایک سریا تھا، ایک جگہ سریا یا سریا، وہاں پہ امام علیہ السلام پیدا ہوئے. اس لیے کہ امام کو ٹینشن اتنی دی جا رہی ہے، 9ویں امام کو اتنی ٹینشن ہے چونکہ حکومت کے داماد ہے، حاکم کی بیٹی ہے، گھر میں جو بیوی بنی ہے ام الفضل، اس سے شادی ہوئی ہے امام کی. اتنی ٹینشن ہے کہ اپنے اس بیٹے کو اور بیوی کو ساتھ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور مدینے سے کچھ باہر تھوڑا بھیج دیا، وہاں 10ویں امام کی ولادت ہوئی. 214 ہجری میں امام پیدا ہوئے، رجب میں 5 رجب یا 2 رجب، جو اختلاف روایت کی بنیاد پر. کسی نے کہا 42 سال ہے ٹوٹل ایج، انہوں نے کہا 212 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ آپ یاد رکھیے تاکہ نسلوں تک آپ کے کام آئے آپ کے امام کی ہسٹری. 214 ہجری میں پیدا ہوئے، 220 ہجری میں امام محمد تقی دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹوٹل ایج کتنی ہے اس وقت؟ 14 سے 20 پہ چلے جائیے، 6 سال. 6 سال کا بچہ ہے جو یتیم ہوا ہے. ہمارا 10واں امام. 10ویں امام کو بھی قتل کر ڈالا کل 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد 11ویں کا دور آیا، 11ویں کو قتل کر ڈالا 28 سال کی عمر میں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کا ضمیر ہلا دوں گا انشاءاللہ، میں بیدار کر دوں گا. میں ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. چونکہ مجلسوں میں نالج ہی نالج ہے، اسے اپنے دلوں پہ اتار لیجئے آپ. پھر ذرا جلدی ہے میرے ساتھ چونکہ تھوڑا بھاری موضوع ہے. 9ویں کی عمر ٹوٹل کتنی؟ 25 سال. 10ویں کی ٹوٹل عمر کتنی؟ 40 سال. 11ویں کی ٹوٹل عمر کتنی؟ یہ آپ نے کبھی غور کیا یہ ہمارے 3 امام پیدر پہ اتنی جلدی شہید کیسے کر دیے گئے؟ صرف ایک خوف میں. اس لیے کہ حکومتوں نے حدیثیں پڑھی ہیں رسول کی، ظالم بادشاہوں نے رسول کی حدیثیں پڑھی ہیں. ایک 12واں پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظالموں کا خلا خما کر دے گا، زمین پہ عدل و انصاف کی حکومت کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ 9ویں کو مارو تاکہ 10واں پیدا نہ ہونے پائے، 10ویں کو جلدی مارو تاکہ 11واں پیدا نہ ہونے پائے، 11ویں کو جلدی مارو تاکہ 12واں پیدا نہ ہونے پائے. لیکن یہ مارنے سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے کہ اگر موسیٰ کی ولادت فرعون نہ روک سکے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. وعجل. جو موسیٰ کی ولادت ایک فرعون نہ روک سکے تو یہ کیسے روک سکتے تھے اس کی ولادت؟ وہ ہوا اور ہو کے رہا اور ہے. ماشاءاللہ آج ہمارا نصیب ہے کہ ہمارا امام
ہماری محفلوں میں ہے، اپنے جد کا تذکرہ سننے کے لیے آیا ہے، نہ جانے کس کی برابر میں ہو۔ اسی لیے جب مومن ملاقات کریں گے، چونکہ شب جمعہ بھی ہے، تو روایت میں ہے یہ مومن کہیں گے اچھا یہ ہیں امام زمانہ، یہ تو شارجہ میں فلاں دن ہم نے محفل میں دیکھے تھے، یہ تو کربلا کی زیارت پہ دیکھے تھے، یہ تو مجلس میں دیکھے تھے، کوئی کہے گا ماتم کرتے ہوئے دیکھے تھے، کوئی کہتا تبرک لیتے ہوئے دیکھے تھے۔ آتے ہیں، اسی لیے ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ پہچانتے نہ ہو تو اس کی توہین نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی ولی خدا ہو، تاکہ معاشرہ بالکل ظلم سے دور رہے۔ ابھی تو یاد رکھیے 10ویں امام پیدا ہوئے 2 رجب کو، اور جب پیدا ہوئے تو آپ کو پتا ہے، دیکھیں امام جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے تو روتا نہیں ہے، یہ آپ ڈکشنری میں چیک کر لیجئے، جب بھی ہمارا کوئی امام دنیا میں آتا ہے وہ آ کے روتا نہیں ہے، اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے سجدہ۔ اچھا ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، نہ روئیں تو ماں باپ روتے ہیں، کیوں نہیں روئے؟ کیوں روتے ہیں؟ اب اس کا بھی ایک سوال ہے، انشاءاللہ کسی شب جمعہ بیان کروں گا، یہ بیان کرنے لگا تو میرا تو ٹائم ہی کم رہ گیا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا یہ امام 2 رجب کو پیدا ہوا، ماں کا نام بتایا، بچوں کا نام بتایا، ان کی ایک بیٹی بہت بڑی عالمہ ہے، حکیمہ خاتون، بڑی عظیم بی بی ہے یہ، ہر ایک شخصیت سے امام زمانہ کی ولادت کو پوشیدہ رکھا، مگر اللہ کے انتظام سے جس بیوی کو وقت ولادت رکھا گیا اسے حکیمہ خاتون کہتے ہیں۔ یہ امام زمانہ کی گواہ ہیں ولادت کی، یہ ہیں ان کی بیٹی۔ 6 سال کے ہو گئے امام، اب جب 6 سال کے ہوئے تو ادھر سے حاکم معتصم عباسی، اس کا زمانہ ہے، امام کو شہید کر دیا گیا ہے، 10ویں امام کی عمر 6 سال کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ایسا کریے، مدینے کے گورنر کو خط لکھا ہے، سنیے، مدینے کے گورنر کو ایک خط لکھا، اور خط میں کہا کہ مدینے میں ایک بہترین استاد تلاش کرو جو مدینے میں سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا مفتی ہو، اس کو تلاش کرو، اور دوسری شرط یہ ہے وہ آل محمد کا دشمن بھی ہو، یعنی خالی ایک شرط نہیں ہے، دوسری شرط بھی ہے، آل محمد کا دشمن بھی ہو، اور دوسری شرط کیا؟ سب سے بڑا عالم بھی ہو۔ مدینے کے گورنر لکھا ہاں ایک ہے جو سب سے بڑا عالم بھی ہے، اہل بیت کا دشمن بھی ہے۔ کہا اس سے کیا کرنا ہے؟ کہا وہ جو 9 کا بیٹا ہے 10واں علی نقی، ہم چاہتے ہیں چونکہ بچہ ہے، وہ بچہ ہے تو ابتدا میں جیسی تعلیم دی جائے گی ویسا ہی بچے کو موڑ لیا جائے گا، تو ابھی سے اپنا استاد ان کے گھر پہنچا دو تاکہ وہ انہیں اپنے مزاج میں ڈھال لے اور ہماری حکومتوں کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ تو ایک ایسا استاد بھیجو جو ان کو پڑھا سکے۔ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اس کے باپ کو قتل نہیں کیا، اگر ہم باپ کو قتل کرتے تو تعلیم کا انتظام کیوں کرتے؟ یہ سیاستیں نئی نہیں ہیں بھائی، بڑی پرانی سیاستیں ہیں، ہم انتظام کیوں؟ اور دوسری وجہ یہ ہے شیعوں کا عقیدہ بھی باطل کر دیں گے۔ یہ شیعہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا امام تو اللہ کا پڑھایا ہوا ہے، لیکن جب ہم اپنا استاد بھیج کے اس کو تعلیم دیں گے تو ہم کہیں گے یہ نظریہ ہی غلط ہے ان کا، اسے تو ہم نے پڑھایا ہے۔ ایک نظریہ یہ تھا۔ دوسرا نظریہ، اب یہ 2-3 نظریے تھے جس کی وجہ سے استاد کو بھیجا گیا۔ اچھا استاد بھی تیار ہو گیا، اس کا نام تھا عبداللہ جنیدی، وہ تیار ہو گیا، کہا ٹھیک ہے جی میں علی نقی کو پڑھاؤں گا، جا کے گھر پہ گیا، پہنچا، بیٹھا، ہاں بیٹے، اچھا امام جو ہے بے ادب نہیں ہوتا، اور جو عالم ہوتا ہے وہ جلد باز بھی نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی جاہل سا آدمی ہے شارجہ میں اٹھ کے کہے قبلہ زدار آپ کو میں پڑھاؤں آئیے، تو میں کہا جاؤ اپنے گھر بیٹھو بھائی، مجھے کیا پڑھاؤ گے، تم نے ایک کتاب پڑھی نہیں ہے، میں کہہ دوں گا جلدی سے۔ امام نے نہیں کہا، اس نے کہا امام کو بیٹھو، امام نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ گئے امام۔ اور جب بیٹھے کہا بیٹے جس طرح ہم پوچھتے ہیں قرآن مجید کے کچھ سورے یاد ہیں؟ کہاں ہیں؟ اب دیکھیں امام بھی کس طرح امتحان لے رہا ہے، یہ سمجھ رہا میں امام کا امتحان لے رہا ہوں، امام اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ کہا سنائیے،
کہا کیا سناؤں؟ کہا انا اعطینہ سنائیے، انا انزلنا سنائیے، چھوٹے چھوٹے سورہ امام نے سنانے شروع کیے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا ہاں باپ نے اتنا تو یاد کرا ہی دیا ہوگا، اتنا تو یاد کرا ہی دیا ہوگا باپ نے۔ کہنے لگا بڑے سورے۔ اب امام نے یہاں سے اپنا علم ظاہر کرنا شروع کیا۔ کہا بڑے سوروں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم بتاؤ کون سا سناؤں؟ ارے بھائی محفل ہے، توجہ چاہتا ہوں، تم بتاؤ کون سا سناؤں؟ سورہ بقر سناؤں، سورہ نساء سناؤں، سورہ آل عمران سناؤں؟ بتاؤ کون سا سناؤں؟ اور خالی سورہ نہیں سناؤں گا، اس کی تفسیر بھی بتاؤں گا، اس کا شان نزول بھی بتاؤں گا، کون سی آیت کہاں اتری یہ بھی بتاؤں گا، تیرے دل میں کیا تفسیر ہے یہ بھی بتاؤں گا، ہم کیا جانتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی محمد وآل وعجل۔ جو تم کہو وہ بتاؤں، قرآن کی تفسیر بتاؤں، کہاں نازل ہوئی یہ بتاؤں، قرآن مجید کی آیتیں کس جگہ کون سی، کتنی آیتیں، کون سی مکی، کون سی مدنی، کون سی محکم، کون سی متشابہ، کون سی مومن کے بارے میں، کون سی منافق کے بارے میں۔ ابھی اتنی تفصیل تو اس کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ اما قرآن کا امتحان اس سے لینے چلے ہو جس کا دادا آتے ہی نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا دے۔ سناؤ۔ آجو سنانا شروع کیا امام نے، یا محفل ہے تو میں لفظوں کو سجا کے کہہ دوں، قرآن ناطق کی زبان پر جو قرآن صامت کی آیتیں جاری ہونے لگی۔ اب حیران، ارے پسینہ آنے لگا، اتنا بڑا عالم یہ بچہ، اتنی نالج تو مجھے بھی نہیں ہے، اتنا علم تو مجھے بھی نہیں ہے، اتنی چیزیں تو مجھے بھی نہیں آتی۔ گیا اٹھ کے دوسرے دن پھر آیا، امام نے پھر ابھی بولنا چاہا کسی مسئلے پر، علم رجال پر، علم کلام پر، علم اصول پر، منطق پر، سائنس پر، جس چیز پہ بھی بولتا ہے، ادب پر، وہ یہ شروع کرتا ہے، امام اس کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تیسرے دن کہنے آیا لگا سرکار پڑھنے نہیں آیا ہوں، پڑھنے آیا ہوں، آپ مجھے تعلیم دیجئے۔ اب اگر ہم جیسا کم ظرف کوئی ہوتا تو ہم کہتے لوگوں میں تو یہ نشر ہے، تم ہمیں پڑھانے آتے ہو، پہلے تم مجمع میں اعلان کرو۔ مگر یہ امامت ہے، یہ نہیں کہا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے آؤ، آیا، کئی مہینے گزر گئے، اور اب ایسا لگتا ہے امام کے سامنے کہتا ہے جیسے ابھی تک میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ پورے مدینے کا سب سے بڑا عالم جب 6 سال کی عمر کے بچے کے سامنے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ابھی تک کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب مدینے کے گورنر نے عبداللہ جنیدی کو بلایا، دیکھیں بھائی کتنی دلچسپ ہسٹری ہے امام کی۔ بلایا، کہنے لگا کہ بھائی عبداللہ جنیدی ماشاءاللہ بچہ کیسا چل رہا ہے، جسے ہم پوچھتے ہیں اپنے الفاظ میں، بچہ کیسا چل رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ پہلے کہنے لگا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ گورنر صاحب کہ پورے مدینے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا آپ ہیں۔ کہا خدا کی قسم کھا کے کہو۔ کہا خدا کی قسم ہماری نظر میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ جیسے ہی کہا جس طرح تم خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہو، بھائی ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھے انشاءاللہ، دیکھیں میرے مولا کی فضیلت ہے۔ کہا جس طرح تم قسم کھا کے کہہ رہے ہو کہ پورے مدینے میں مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے، میں وہی عالم قسم کھا کے کہتا ہوں اسے بچہ نہ کہنا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ما صلی علی محمد وعجل۔ اس کو بچہ نہ کہنا۔ اس نے کہا بچہ نہ کہوں تو ہاشمی کہوں؟ کہا ہاشمی بھی نہ کہو، سید الہاشمیین۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کا امتحان ہے اس جملے کے اوپر، ہاشمیوں کا سردار کہیے۔ کہا چلیے ہاشمیوں کا سردار کیسا چل رہا ہے؟ کہا تم کیسا چلنے کی بات کر رہے ہو؟ واللہ ان الناس یظنون انا اعلمہ۔
خدا کی قسم پوری دنیا گمان کرتی ہے کہ میں اس بچے کو پڑھانے جا رہا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھانے نہیں جا رہا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ میں اس سے پڑھنے نہیں جاتا ہوں، پڑھانے نہیں جاتا ہوں، میں اس سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور سن، مجھے اتنی نالج ہو گئی، اتنی نالج ہو گئی کہ آج میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے 10 سال کے بچے 6 سال کے بچے سے تعلیم لی ہے۔ تو یہ ہمارے امام کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا، آپ اگر مطالعہ کیا ہو آپ نے، چاہے جتنی کتابیں پڑھ لیجئے، امام کی زندگیوں پہ آپ کو کافی کتابیں ملیں گی، لیکن امام کی زندگی میں مجھے کہیں دکھا دیجئے یہ لکھا ہو کہ امام کا استاد کون تھا۔ بہت بڑی بات میں نے کہی، اگر آپ غور فرمائیں، کسی مجتہد کے اوپر کتاب لکھیے، کہا فلاں صاحب ہیں، ان کا نام مجتہد صاحب کا یہ ہے، ان کے باپ کا یہ ہے، ان کی ماں کا، ان کے استاد کا یہ ہے۔ بتاتے نہیں بتاتے؟ ہمارے مجتہد میں بھی جب بیان لکھا جاتا ہے ان کے بارے میں، ان کا استاد یہ ہے۔ آپ پہلے سے لے کے 12ویں تک کی ہسٹری پہ کتاب پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ بیان نہیں ہے ان کا استاد کون ہے۔ یہ لے کے استاد جب ہوگا جب دنیا میں پڑھا ہوگا، سمجھ رہے؟ تو ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم ہیں۔ ابو ہاشم جعفری امام کا صحابی ہے، وہ یہ کہتا ہے ایک ہندوستان سے ایک آدمی اس زمانے میں آیا 10ویں کے، اور اس نے جو ہے امام سے ہندی میں بولنا شروع کیا۔ اب جو امام نے ہندی میں بولنا شروع کیا تو وہ ہندی کہنے لگا مجھ سے اچھی ہندی جانتے ہیں۔ ابو ہاشم کہنے لگا مولا یہ جو آپ نے اس سے باتیں کی یہ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ فرق کرو، پنجابی آدمی ہے، اگر آپ جائیں گے نا امام کے پاس، جب تمہارا امام آئے گا تو آپ کو کوئی لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پنجابی تم سے اچھی بولے گا میرا امام، ہاں اردو تم سے اچھا بولے گا، انگریزی سب سے، کبھی یہ نہ سمجھیے انگریزی نہیں، صاحب انگریزی بھی آپ سے اچھی بولے گا، لیکن بندوں کے پڑھائے ہوئے اور ہوتے ہیں، خدا کے پڑھائے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ تو امام نے بولنا شروع کیا، جیسے امام نے بولنا شروع کیا، مولانا میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ کہا تجھے بھی عطا کر دیں یہ علم؟ کہا دیجئے۔ کہا ایک کنکری اٹھائی، کنکری اٹھانے کے بعد 10ویں امام نے اپنے منہ میں لی، وہ کنکری منہ میں لینے کے بعد تھوڑا لعاب دہن لگا، ابو ہاشم جعفری اسے منہ میں لے لو، اب جو منہ میں لیا تو کہتے ہیں جیسے ہی امام کا لعاب دہن میرے منہ کے اندر گیا 70 زبانوں کا مالک بن گیا۔ 70 زبانیں آ گئی مجھے اسی وقت، اور میں 70 زبانوں میں مہارت حاصل کر لی۔ کیوں؟ یہ لعاب ہے، لعاب عام آدمی کا لعاب نہیں ہے، یہ امامت کا لعاب ہے۔ جب امامت کے لعاب کی یہ شان ہے تو رسالت کے لعاب کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے علی جب منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتے تھے تو مجمع سے کہتے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ وعجل، یہ عدی تو ہمارا امام 10واں امام۔ اسی لیے ملک، بس ایک بات اور بتا کے، بعد ملک تھا، ملک روم، بادشاہ روم، اس نے ایک حدیث پڑھی۔ حدیث میں کیا تھا کہ جو کوئی انسان ایک سورہ ایسا پڑھے کہ جن میں 7 حرف نہ ہوں، 7 حرف نہ ہوں، تو وہ آدمی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اگر اس سورے کو پڑھ لے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کہتا توریت میں ڈھونڈا اس میں نہ ملا، زبور میں ڈھونڈا اس میں نہ ملا، انجیل میں ڈھونڈا اس میں نہ ملا، اب قرآن بھی ڈھونڈ رہا ہوں اس میں نہیں مل رہا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا، متوکل کو، اور لکھنے کے بعد کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ سورہ کون سا ہے۔ اچھا یہ بیچارے جگہ پہ تو آگے بیٹھ گئے تھے، مگر وہ علم کہاں سے لے کے آتے؟ اب ان کا بھائی یہ بتائیے آپ ہمیں کہ وہ سورہ کون سا ہے۔ اب سارے علماء کو بٹھا لیا، علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا سورہ ہے۔ اچھا وہ 7 حروف آپ کو بتا دوں، وہ سورہ جس میں خے نہ ہو،
وہ سورہ جس میں قاف نہ ہو، وہ سورہ جس میں جیم نہ ہو، وہ سورہ جس میں سے نہ ہو، وہ سورہ جس میں فا نہ ہو۔ ایسا سورہ بتائیے جس میں زے نہ ہو، زے سے قاف شین زوئے یہ نہ ہو۔ اب سب علماء دیکھ لیے، کوئی نہیں بتاتا۔ ایک مرتبہ 10ویں امام کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، امام نے کہا لکھ کے بھیج دو سورہ حمد۔ سورہ حمد میں نہ قاف ہے، سورہ حمد میں نہ زے ہے، سورہ حمد میں نہ جیم ہے، سورہ حمد میں نہ سے ہے، نہ شین ہے، نہ زوئے ہے، ان میں سے نہیں ہے کوئی بھی۔ اچھا، اور نہ اچھا امام نے ریزن بھی بتایا، کہا اس لیے کہ ان حروف سے جہنم کے 7 طبق بنتے ہیں۔ جیم سے جہیم ہے، مثلا جہیم، صحیح ہے، مگر اس سورے کے لیے ہے، وہ خالی پورے قرآن کے لیے، ورنہ قرآن مجید میں تو ہیں، اس سورے میں نہیں ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ اللہ کو اس میں رحمان اور رحیم کہا گیا۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس لیے اللہ نے ان لفظوں کا تذکرہ نہیں کیا جن سے جہنم کی طرف اشارہ ہو سکے۔ اور تمہارا کمال ہے ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھنے سے آدمی جنت کا حقدار ہو جائے، تو جو ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھے۔ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو سورہ حمد؟ یہ سورہ حمد نہیں ہے۔ ہمارے امام سے پوچھا گیا کیا مولا قرآن مجید سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا بالکل۔ کہا کیسے؟ کہا میت پہ 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دو، ہم گارنٹی لیتے ہیں بالکل اٹھے گا۔ کہا 70؟ کہا 70 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ پڑھ دو۔ کہا 7 مرتبہ؟ پھر کہا اگر 1 مرتبہ خلوص سے پڑھ دو۔ اب وہ ایک مر گیا، اس نے 70 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھا، پھر 50 مرتبہ پڑھا، پھر 70 مرتبہ پڑھا، مگر مردہ تو زندہ۔ اب جب نہ ہوا تو آیا امام کی خدمت میں آ کے، یہ کون سی بات ہے؟ آپ خود کچھ نہیں اس نسخے پہ عمل کرتے ہیں، دوسروں کو کچھ بتاتے ہیں۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا سورہ حمد میں تو 70 مرتبہ پڑھ کے آیا ہوں؟ امام نے کہا قرآن میں تو وہی اثر ہے، مگر سامت کے لیے ناطق کی زبان چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا کوئی بھی مردہ میرے سامنے لا کے دیکھو۔ اب جو مردہ آیا امام نے سورہ حمد پڑھا، مردہ زندہ ہو گیا۔ تو ابھی تو اتنا عظیم میرا موضوع سورہ حمد بھی نہیں ہے، میرا موضوع ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ جو ہیں یہ سمجھیے امام کی طاقت کیا ہے، امام کی قوت کیا ہے، امام کا علم کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا 10واں امام جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور اب آخری جملہ، اور اس کے بعد 5 منٹ میں لیتا ہوں خالی آپ سے اس ماہ رجب کے لیے۔ یہ تو میں نے ماں کا نام بتایا، باپ کا نام بتایا، بچوں کا بتایا، ان کے علم کی ہسٹری بتائی۔ کرامت نہیں سنا رہا ہوں، کرامتوں میں تو کئی مجلسیں چاہیے، خالی آپ کو موٹی موٹی ہسٹری جو آپ کے لیے مفید ہے۔ 3 رجب کو اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، انشاءاللہ پھر کل بیان اسی امام پہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو عمل کرنا ہے، وہ جب رجب آیا تو رسول 6 امام کے پاس ایک راوی آیا، سالم اس کا نام تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا رجب کے روزوں کے فائدے سن لیجئے۔ رجب کے روزے کا پہلا فائدہ ہے جنت کا واجب ہونا، دوسرا فائدہ ہے سارے گناہوں کا معاف ہونا، تیسرا فائدہ ہے جنت میں محل تیار ہونا، چوتھا فائدہ مطلب روزوں کے اللہ کی مرضی کا مالک ہونا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اور 3 روزے رکھ لیجئے، 900 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور اس کے بعد امام نے کہا سالم حل سنت شیئا فی ھذا الشہر، کیا اس مہینے میں تو نے 1 آدھ روزہ رکھا؟ کہا نہیں مولا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ تو نے ایسے ثواب سے تو محروم ہو گیا جس ثواب کی مقدار بندوں کو نہیں پتا، صرف خدا کو پتا ہے۔ کہا مولا ابھی تو رجب باقی ہے۔ کہا رکھ لو، اس لیے کہ یہ رجب کے روزے قبر میں ایک نورانی شکل میں آئیں گے، اور جب دہشت پھیل جائے گی قبر میں تو یہ نورانی شکل میں روزے آئیں گے، اور یہ عمل آپ کا آئے گا۔ آپ کہیں گے کون کہا میں تیرا وہ عمل ہوں جو تو نے رجب میں کیا ہے؟ اتنا بڑا۔ اس نے 3 روزے رکھ لیے۔ اب ایک شخص آ کے کہنے لگا جی آپ جیسے لوگ وہاں بھی تھے، اگر یا نبی اللہ طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی؟ تو امام نے فرمایا، نبی نے فرمایا رجب میں 1 روٹی کسی فقیر کو روز دے دینا، روز صدقہ دے دینا۔
کہا اگر وہ صدقہ بھی نہ ہو تو یہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو ایک تسبیح بتائی، بس وہ تسبیح نوٹ کر لیجئے، موبائل میں لے لیجئے، اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے، میرے سے لکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تسبیح روز 100 مرتبہ پڑھنی، یعنی ویسے تو روزے رکھنے پورے مہینے کے، نہیں رکھ سکتا تو صدقہ دے ہر روز 1 روٹی، اگر یہ بھی نہیں دے سکتا تو کہا 100 مرتبہ روز سونے سے پہلے یا نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الالہ الجلیل، چھوٹا سا جملہ ہے، سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ یہ تسبیح ہے انشاءاللہ جو ناظرین ہیں وہ اسی میں سے بٹن دبا دبا کے آپ جو ہے اسی میں سے نکال لیجئے گا، سبحان اللہ الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس فی العز وهو له اہل۔ یہ تسبیح ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا کہ کم یہ ضرور پڑھ لے تاکہ رجب کی ساری عبادتوں کا تم کو ثواب حاصل ہو جائے۔ اور ایک دعا ہے جوانوں، ایک دعا اور ہے بس رجب کے اعمال میں، اس کو کہتے ہیں دعائے رجبیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے، دعائے رجبیہ۔ یہ دعائے رجبیہ ہر نماز کے بعد ہے۔ آپ اپنے واٹس ایپ پہ، گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ جائیے، دعائے رجبیہ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، جہاں اتنی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کبھی کبھی دین بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، کریے دعا ڈاؤن لوڈ، دعائے رجبیہ اس کا نام ہے۔ اس دعا کی بڑی تاکید ہے، یہ خالی رجب ہی میں پڑھی جاتی ہے، بس باقی دنوں میں نہیں پڑھی جاتی، رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سقطہ عند کل شر، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سالا، یا من یؤتی من لم یسأل ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ، آتنی جس کو یاد ہے پڑھے، آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، وصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، فإنہ غیر منقوص ما آتیت، فزدنی من فضلک یا کریم یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد حکم ہے اپنی داڑھی اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑیے اور انگلی ایسے، یاد النعماء والجود، یاد المن والطول، حرم شیبتی علی النار، پروردگار میری اس ناتوانی کو، میرے اس وجود کو، میرے اس بڑھاپے کو، میرے اس سفید بالوں کو جہنم پر حرام کر دے۔ جیسے ہی یہ دعا فارغ ہوتے ہیں آپ، تبھی جہنم آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے جہنم میں اپنے اوپر جہنم کو حرام قرار دے لیں؟ نماز صبح کے بعد، اب میں اس کا اگر وقت ہو میرے پاس تو میں ترجمہ کر دوں، اگر اجازت ہو تو بھائی اجازت ہے تو دیکھیں بڑی اجازت ملی ہے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اب اس میں بھی 1 گھنٹہ چاہیے خود، لیکن خالی ترجمہ کرتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں ترجمہ بتا دوں گا تو ہر آدمی کو شوق ہوگا۔ میں کہتا ہوں آج امام علی نقی سے ان کی ولادت پہ ایگریمنٹ کر لیے، کچھ یاد کریں نہ کریں یہ دعا ضرور یاد کریں گے ہم۔ انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہر جگہ جو بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے دعائے رجب ڈالیے آ جائے گی، ضرور پڑھیے ضرور پڑھیے ضرور پڑھیے۔ پہلے ہی جملے سے دیکھیے، آج کے زمانے میں اگر آپ کے رشتہ دار کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے اوپر موقوف ہے تو دشمن بن جائے گا۔ کوئی چچا نہیں ہے، کوئی ماموں نہیں ہے، کوئی خالو نہیں ہے، جب تک ان سے واسطہ نہیں پڑتا رشتہ دار ہیں۔ لیکن جہاں لوگوں کو پتہ چلا کچھ لینے آ رہا ہے مجھ سے، مثلا ماموں کو پتہ چلے بھانجا پیسے مانگنے آ رہا ہے، پہلے ہی سے رونا شروع کر دیں گے۔ رشتہ دار کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے اوپر موقوف ہے۔ اگر آج کے زمانے میں آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب رشتہ دار آپ کے ہیں، لیکن اگر پتہ چل جائے کچھ نہیں ہے، بیچارہ کنگال ہے، تو پھر رشتہ دار بھی رشتہ دار نہیں رہتا۔ یہ دعا آپ کو غنی بناتی ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات مجھے نہ چچا سے امید ہے، نہ ماموں سے امید ہے، نہ رشتہ داروں سے امید ہے، ہر خیر کی امید کا مرکز تو ہے۔
یا من ارجو لکل خیر، معبود ہر خیر کی امید کس سے ہے؟ تو پہلا دعا کا پیغام کیا ہے؟ خیر کی امید کسی سے نہ رکھو علاوہ اپنے. وَآمَنُوا سَقَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں ہر شر کے وقت. اور جملہ سنیے بڑا عجیب و غریب ہے. یا من ارجو لکل خیر، مل کے پڑھتے رہیے. یا من ارجو لکل خیر وآمنوا سقطه عند کل. اب یہ سونے کے حروف سے لکھنے لائق جملہ ہے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے تھوڑے سے عمل پہ زیادہ ثواب دینے والے. ارے نہیں 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 بھائی شارجہ کے مومنین، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تھوڑے سے عمل پہ زیادہ اجر دینے والے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا. اگر نیت صحیح ہو تو علی کی تلوار کا وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. نیت صحیح ہونی چاہیے، عمل تھوڑا کیجئے، تھوڑا سا عمل. اللہ نہیں چاہتا دن رات میری مسجد میں بیٹھے رہیے، نماز نہ کام کیجئے، نہ کاج کیجئے، نہ بچوں کے لیے جاب کریے، نہ رزق کے لیے جائیے، ہر وقت مسجد میں بیٹھیے. غلط بتایا گیا آپ کو. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تھوڑے سے عمل پہ زیادہ دینے والے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا من یؤتی من سالا، جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے مانگے، اور جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے نہ مانگے. دنیا مانگنے پہ بھی نہیں دیتی. اور آپ کو بتاؤں کیا کیا دیا. امام علی نقی کی محفل میں بیٹھ کے بھی پوچھو گے کیا کیا دیا. پہلے انسان بنایا بغیر مانگے ہوئے، انسانوں میں مسلمان بنایا بغیر مانگے ہوئے، مسلمانوں میں شیعہ بنایا بغیر مانگے ہوئے، شیعوں میں عزادار بنایا. یہ مانگنے سے بنایا یا بغیر مانگے بنایا؟ اور امام علی نقی کا چاہنے والا بنایا، 12 اماموں کا معتقد بنایا بغیر مانگے ہوئے. اچھے ماں باپ دیے، اچھا مذہب دیا، 2 آنکھیں دے دی، 2 ہاتھ دے دیے. کمال کا مسئلہ ہے جس نے ہاتھ دیے اس سے نہیں مانگتے. ہاتھ بھی تو اسی نے دیے ہیں، شاید اس لیے دیے کہ میرے علاوہ ان کو نہ پھیلانا. یا من یؤتی من سال یا من یؤتی من لم یسل ومن لم یعرف تحننا منه ورحمہ اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. اے میرے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تمام دنیا کے خیر نصیب فرما، تمام آخرت کے خیر نصیب فرما، تمام آخرت کا شر دور فرما، تمام دنیا کا شر دور فرما. جو تو دیتا ہے وہ کم نہیں پڑتا. اس کے بعد کہتا یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب جلال، اے صاحب اکرام، یاد النعماء والجود، اے عطا کرنے والے، اے احسان کرنے والے، یاد المن والطول. بعد میں ہے یہ ایسے کریے. اچھا یہ آیت اللہ جواد عاملی سے مسئلہ پوچھ گیا، کہا جس کے داڑھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. روایت میں ٹھڈی پکڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، داڑھی پکڑنے کا تذکرہ ہے. اب آپ اسے اپنے پہ نہ لے جائیے. ویسے صادق حسن صاحب ہوتے تو آپ ہی پہ فٹ کرتے اسے تو، لیکن میں تھوڑا سا بچہ ہوں، وہ بزرگ ہیں، میں آپ پہ فٹ کیوں کروں؟ تبھی آپ میرے پہ نہ فٹ کر دیں، پتہ نہیں کیا کیا سمر. تو اس میں جواد عاملی سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جن کے داڑھی نہیں، مثلا خواتین ہیں، ان کے داڑھی نہیں ہوتی، یہ بچہ ہے، یہ بیٹا ہے، اس کے داڑھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا شیبتی سے مراد سفید بال نہیں ہے، شیبتی سے مراد ہے ناتوانی. پروردگار میں کمزور ہوں، میرا جسم کمزور ہے، میرے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے. تو آپ اتنی اچھی دعا مانگ رہے ہیں نماز کے بعد، تو انشاءاللہ رجب میں اس لائق بن جائیے کہ جہنم آپ کے اوپر حرام ہو جائے. آج جس کی ولادت ہے وہ ایک نکتہ سن لیجئے، شیروں پہ دو داد تو بعد میں دیں گے، پہلے سن لیجئے. اس امام کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ نام علی ہے، لقب مرتضیٰ ہے. ارے نہیں بھائی توجہ ہی نہیں دی. نام علی ہے، لقب مرتضیٰ ہے. ہمارے یہاں خالی پہلا مرتضیٰ نہیں ہے، ہمارا 10واں بھی اللہ کی مرضی کا مالک ہے. تو لقب ہے ہادی، لقب ہے عسکری،
عسکری بھی ایسا لقب نہیں ہے، انشاءاللہ کل بتاؤں گا امام کا لقب عسکری کیوں ہے اور امام کو عسکری کیوں کہتے ہیں۔ پروردگار ہماری ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، پروردگار جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہیں، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، حکومت شارقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے معبود تیرے ولی کی ولادت کی شب ہے، بلکہ 12ویں کے دادا کی ولادت کی شب ہے، 12واں ہماری محفل میں موجود ہے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار زیادہ امتحان نہ لے، یہ محفل آج ہم نے غیر معصوم کی خطابت اور صدارت میں کی۔ پروردگار جب آئندہ مناسبتیں آئیں تو وقت کا امام موجود ہو، وہی اپنے جد کے فضائل پڑھ رہا ہو اور ہم فضائل سن رہے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا بے حد مبارک ہو۔ اللہ